منافقین ہوتے کون ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے کفر بھرا رہتا ہے، دشمنی رسول میں، دشمنی اسلام میں وہ گھٹتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، لیکن اظہار مسلمانوں جیسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قوم ہے۔ ان کی مذمت میں قرآن میں بہت آیتیں آئیں اور اللہ نے ان کی سزا میں فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی، آج جو ہم نے پارہ تلاوت کیا ہے اس میں ذکر آیا ہے کہ منافقین جو ہے جب جہاد کی بات آئے گی تو لولے لنگڑے بہانے لے کر کے آئیں گے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو بہانے کرتے رہیں گے، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا رہے گا تو اچھل اچھل کر کے آئیں گے مال لینے کے لیے۔ یہ منافقین کی علامات ہے، سختیوں کو وہ نہیں پسند کرتے۔ جب کوئی سخت کام ان کے پاس آئے تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں یا جی چرانے لگتے ہیں۔ اسی لیے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں نام آئے۔ ظاہر سی بات ہے جو سچا مخلص مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ جھوٹے مجنوں بننے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے لیکن سچا وہی ہے جو مصیبتوں کے وقت ایمان پر کھرا اترے اور ڈٹا رہے، جمع رہے، چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں وہ ایمان پر اگر جمع ہے، اسلام پر اگر کھڑا ہے تو پھر وہ منافقین میں سے نہیں ہے، وہ سچے ایمان والوں میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک جا رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر ایک اور مسجد بنائی گئی تھی۔ سنیے اس مسجد کا بھی حکم آیا ہے، مسجد ضرار۔ ایک مسجد بنائی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے دیکھنے میں۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ بہانہ کیا کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں وہاں دور سے مسجد نبوی تک آنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ مسجد جو ہے تقریباً مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے آس پاس ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اتنی دور سے اس مسجد میں آ نہیں سکتے، اس لیے اپنے ہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ تو بنا تو لی انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد، لیکن حقیقت میں اس مسجد کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، فرقہ بنانا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کی ایک سیکریٹ جگہ تھی۔ پلاننگ کرنے کے لیے ایک الگ سی جگہ چاہیے تھی، بنا لیا انہوں نے، اور پھر آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے اور ہماری بنائی ہوئی نئی مسجد میں آپ نماز پڑھا دیجئے تاکہ آپ سے برکت بھی رہے اور ہماری مسجد شاد و آباد رہے۔ ہم تو صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں، موسموں کی سختیوں میں یہاں تک آنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور فرمایا تبوک سے واپسی کے وقت وہاں پر نماز پڑھا دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان منافقین کی ساری چالوں اور ان کے منصوبوں کو بتا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یہ منافقین صرف اور صرف منصوبہ بندی کے لیے اور پلاننگ کے لیے ایک اڈا بنائے ہیں، مسجد نہیں ہے، تو حضور نے آتے ہی اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ وہ مسجد نہیں ہے، نام کے لیے اس کو مسجد کہا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا اور اس مسجد کو اکھاڑ دیا گیا۔ پتہ یہ چلا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہی مسجد ہونے کے لائق ہے جس کی بنیاد میں ہی تقوی رکھا گیا ہو، اللہ اس کی رضا شامل ہو، وہی اصل مسجد ہے۔ اور وہ مسجد نہیں ہے جو خرافات کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد۔
یعنی صرف اور صرف پلاننگ کے لیے اور منصوبے کے لیے بنائی گئی. اسی لیے میرے عزیزو پتہ یہ چلا، حاصل یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ مسجد ہے، اور جہاں میں اب ایڈ کر کے عرض کرتا ہوں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن رسول کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے، وہ بھی کیسی مسجد ہے؟ مسجد ضرار یہی تھی. مسجد ضرار وہ نماز تو پڑھ رہے تھے، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بنائے تھے، لیکن رسول کے خلاف منصوبہ کرنا تھا منافقین کو، وہ نبی پاک کا احترام انہیں نہیں چاہیے تھا، اس لیے وہ مسجد نہیں، اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا. ہم اسی لیے اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی بھیجتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. ہماری مسجدیں درودوں سے گونجتی ہیں، سلاموں سے گونجتی ہیں، نعت پاک سے گونجتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسجدیں قائم ہیں. الحمدللہ. مجھے ایک نوجوان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، بات چیت ہو رہی تھی. وہ کہے کہ میرا عصر کا وقت ہو گیا، کہیں سفر میں تھا یا کہیں پر، تو نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا تو ایک جگہ ملی، مسجد تھی. وہ کہتا ہے وہ مشکوک لگ رہی تھی، پتہ نہیں مسجد ہے کہ نہیں ہے، کس کی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل کو قرار آیا، نماز پڑھ کر کے آ گیا. کہا پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد زمین اگر پاک ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں مجھے یقین ہو گیا تھا، اطمینان ہو گیا تھا. کہا کیوں؟ کہا کہ دیوار پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. الحمدللہ ہمارے بچے بھی اتنی شدھ بدھ رکھتے ہیں کہ جہاں کی دیواروں سے میرے مصطفیٰ کا سلام ہو وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. میرے عزیزو اس مسجد ضرار کا ذکر اس میں آیا ہے. آج ہم نے جو تلاوت کی ہے یہ منافقین کی سازشوں کا اڈا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جس کو مسجد تقوی کہا، یعنی وہ مسجد قباء ہے، مدینے میں موجود ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. لیکن جس مسجد کو ڈھا دیا گیا، مسجد ضرار ختم کر دیا گیا، ان سعودیوں نے اس جگہ کو بھی آج محفوظ رکھا ہے. وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس کی بھی حفاظت کر لی ہے. ہر ایک کو اپنے پرکھوں سے محبت ہوتی. یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی انہوں نے سنبھال رکھی ہیں، لیکن میرے نبی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس کو چن چن کر کے ختم کر ڈالا. خیر، اور ایک ذکر اس میں آیا ہے 3 صحابہ کا. جنگ تبوک میں میرے آقا جا رہے تھے تو اعلان فرما دیا کہ سارے لوگ چلیں، سب کے اوپر حکم تھا. یہ جنگ تبوک کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور ہے، اور ایسے حالات میں یہ جہاد کا اعلان تھا جب سخت گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا. مسلمانوں کے پاس اس وقت مال کی کمی بہت تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والی جنگ، تنگ دستی والی جنگ. ایسے میں امتحان تھا سب کا، سب تو چل پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے رخصت ہوئے، 3 صحابہ مدینے میں پیچھے رہ گئے. وہ تینوں صحابہ میں سے ایک حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت مرارہ، ایک حضرت ہلال. یہ مخلص مومنین ہیں، صحابہ ہیں، منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سچے صحابی رسول ہیں، لیکن پیچھے رہ گئے. فوج میں شامل نہیں ہو سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا لیکن جا نہ سکے. سب جوان تھے، سب طاقت والے تھے، سب کے پاس حیثیت تھی. کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں جہاد میں نہ جانے کے لیے کچھ عذر ہے، یا سخت بڑھاپا ہے، یا معذوری ہے، بیماری ہے، تو اس کو مستثنا ہے، اس کے لیے ایکسیپشن ہے. لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا وہ گھر میں بیٹھا رہا. یہ 3 صحابہ ایسے تھے ان کے پاس عذر تو نہیں تھا لیکن غفلت میں نہیں گئے. کس طرح کی غفلت؟
یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی مدینے میں ہی ہے، صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اٹھ کر کے شامل ہو جائیں گے. جیسے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ابھی امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں، رکوع میں جانے کے وقت شامل ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اور سستی آئی اور سستی آئی. پھر مدینے سے بھی حضور نکل گئے، صحابہ بھی چلے گئے. یہ سوچتے رہ گئے کہ ابھی باہر ہی تو گئے ہیں، نکل کر کے شامل ہو جائیں گے. مدینے سے باہر کتنی دور ہے، دوڑ کر کے شامل ہو جائیں گے. پھر سو گئے اور قافلہ چل پڑا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی، اور ہم بہت ساری بڑی بڑی چیزیں کھو جاتے ہیں، نمازیں کھو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. بہرحال وہ صحابہ اکرام تھے، رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ یہ دوڑ کے بھی نہیں پکڑ سکے، مدینے میں ہی رہ گئے. جنگ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ اللہ کے نبی کی نظر ہے، ہر صحابی کو جانتے تھے. آج جو سلام بھیجتا ہے امتی، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو میں اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. وہ مجھے لے کر تو جو اس زمانے میں صحابہ تھے، کیا حضور ہم کو نہیں جانتے تھے کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ مدینے کے بازار جنگ میں حاضر ہونے کے بعد مدینے کے حالات کعب بن مالک کہاں، جائیداد تمہیں بتاؤں، مرارہ بن ربیع لے کر کے آئے، ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سفر سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا کہ آج تمہارا بھائی ہے. کہا وجہ مدینے کے کسی کو خبر نہیں. خیر جنگ ہوئی، واپس تشریف لائے، میرے آقا مدینے طیبہ. ان میں لمبا سفر ہوتا تھا، 900 کلومیٹر معمولی نہیں ہے اس وقت. پیدل سفر ہوتے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر. ان میں سے ایک جنگ کے بعد جب واپس تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، آتے ہی ان تینوں کو بلوایا. آدھا تمہارا، حتیٰ کہ کہاں ہیں یہ تینوں؟ آدھا آدھا کرتے گئے. آپ لوگ دین کے کاموں کو ہلکے میں لیتے، آپ اجنبی ہیں، نئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا یہ صرف کسی مولوی کا کام ہے یا کسی مفتی کا کام ہے، کسی مبلغ کا کام. میں طلاق دے دوں گا عدت کے بعد تم اس سے، یعنی ہر ایک پر ذمہ داری ہے. تین نہ جاتے تو کیا فرق پڑتا، ہزاروں صحابہ تو چلے گئے تھے اور جنگ بھی فتح یا سب کچھ نہ دے. لیکن واپس آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی، بلوایا، بازار کے معاملات تینوں آئے. یہ پوری حدیث بخاری شریف میں اس کی روایت کرنے والے خود حضرت کعب بن مالک ہیں جو پیچھے رہ گئے. صحابی حضرت عبدالرحمن خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا بازاروں کا کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد بازار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے ہیں تو تینوں صحابہ کہتے ہیں، تینوں صحابی ہیں، حضور جب ان کے پاس ہمیں طلب کیے تو سب سے پہلی چیز یہی پوچھنے والے تھے کہ کیوں نہیں آئے. کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا حصہ تقسیم کیا کہ کچھ ہیلا کر لیتے، کچھ بہانہ کر لیتے کسی بیماری کا یا کسی عذر کا. پھر وہ کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ کریں جو دلوں کے حالات کو بھی چاندی جمع کر دی گئی. سچ سچ کہہ دیا یا رسول اللہ. اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکتی. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہم غفلت کی وجہ سے پیچھے رہے. صحابی نے قرآن نے یہی اس میں بیان کیا ہے کہ منافقین پیچھے تو رہ جاتے ہیں کام پر لگایا، لیکن جب پوچھا جائے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے. طریقہ کار تھا. لیکن مخلص مومنین کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان سے غفلت ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ بیوی پکار گئی تھی، بچہ بیمار تھا، ہمیں تکلیف تھی، نہیں، آ کر سیدھے کہتے یا رسول اللہ غفلت ہو گئی. کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا کوئی کہ جن سے ہم نے دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ. سوچتا رہا شامل ہو جاؤں شامل ہو جاؤں، نہیں شامل ہو سکا، یہ میری غفلت ہے، میری خطا ہے. تیسرے صحابی نے بھی یہی کہا ہمارے کیا غفلت ہے. وہ بڑے لوگ ہیں جو پتا تھا ان کو کہ سزا ہو سکتی ہے، یاد رکھو سزا کے ڈر سے کبھی جھوٹ مت بولو. لیکن ان کا غریبوں میں حصہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں، لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا فرمایا، گھروں میں لگنے والی دوسرے سارے صحابہ تھے مسجد نبوی میں، سب سے کہا ہر جگہ پر اس وقت تک ان سے کوئی بات چیت مصافحہ سلام کلام نہیں کرے گا جب تک ان کے متعلق اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، ریٹرن نہیں دینا چاہتے. میں خود ان سے کوئی بات نہیں کروں گا. نظام مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بائیکاٹ حضرت عثمان اس طرح کا بائیکاٹ کس بات پر تھا؟ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ آنے پر. کے پاس جب کوئی آج لوگ ہزاروں ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر کھڑے ہونے. عثمان غنی یہ نہیں پوچھتے تھے، اور وہ بھی لولے لنگڑے بہانے ہیں کہ کس کام کے لیے. ایسی آج کسی کی
نوبت نہیں آئی ہے کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہو کہ اگر حق بولے گا تو کاٹ دی جائے تھے کہ وہ خود اپنے زمانے کا اگر ایسا ہوتا بن جاتا تو آپ کا یہ کم ظرف آدمی اور کم علم آدمی اتنا نہیں چیخ رہا ہوتا، اتنا نہیں چلا رہا ہوتا۔ نظام پورا درہم برہم ہے۔ ہم جتنا بول رہے ہیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بولتے ہیں، جا کر کے جب تک اللہ نے آزادی عطا کی ہے حق بات بولتے ویسے کے ویسے ہیں۔ اور سب سے بہترین اور افضل جہاد یہی ہے ظالم بادشاہ کے آگے حق کلمہ بیان کرنا۔ یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور آج نہ جانے کتنے ہیلے بہانے ہیں، کتنے بات میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور مجھے پتا ہے غریب مستحق سال دو سال پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کر دی گئی تھی ہمارے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں ہم نے صرف اتنا کہا تھا ناموں سے رسالت کے لیے ہر مسلمان کھڑا رہے، میرے آقا کی عزت کی بات۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں آپ پوری قوم کو آگ میں جھونک رہے ہیں، امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ جو میاں اس کا ہے حق بات کے حصول کے لیے تکلیف میں جانا ہی پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا تم الزام لگاؤ کہ جب ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں، تلواریں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر میں کیوں چلے گئے؟ لیکن سوال کرے گا لوگوں میں ایک جان جوخم میں کیوں ڈال دیا؟ حق بات کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نادانوں اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے اعلان کا بھی کوئی مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں نے اپنی شان کے لیے لازم کر لیا۔ شرم کے مارے تم سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ہم نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر ایمان والوں کی مدد کریں تمہارے پاس اس پر کسی کا یقین نہیں۔ وہ حقیقت میں لولے لنگڑے بہانے اس طرح کے یاد رکھو، اجر کا وعدہ اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، میں اسی کی شفاعت کے طلبگار رہو گے۔ کہاں جاؤ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے ان سے جو پھراؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا آج ہمارا نہیں ہے معاملہ، جاؤ محمد رسول اللہ۔ آج بھی ان کے بینک کا ان کے لیے میں آج بات کر رہا ہوں جن کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، ان کے نام کی جائیداد مجھے پتا ہے ہماری یہ بات ان کا باغیچہ دور دور تک جائے گی اور پہنچے گی۔ جو انہوں نے ایک بات میں بتاؤں، جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف اپنے سرمائے کو اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا۔ تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں، 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں بھی کمی نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی میرے عزیزو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ منبر ہے، زبان ہے، حضرت عثمان اور غنی تبلیغ کا میدان ہے، ہم بول تو سکتے آج ہیں، بھی مدینے میں موجود ہیں اور کسی سرمایہ کو کما رہی ہیں، سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں۔ مدینہ اویئرنس لانا اسی کا تشریف لائے حالات اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، لیکن یہودی کے چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو پانی جذبے جوان ہوتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ استحصال وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں عشق رسول ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں وہ 3 صحابہ کو دیکھو، وہ لوگوں کو جنگ تبوک میں نہیں گئے، حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا۔ کا فائدہ اٹھانا 40 دن گزر گئے جب تمہارے لیے وہ ضرورت آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا، ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ مجبوری کا فائدہ اٹھانا 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے کہتے ہیں میں اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا پینے کا پانی کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی جنگ میں ڈرا تھا، خرید کر نہیں پی سکتا، نہ کسی بھیانک حالتوں میں خوفناک طریقے سے ڈرا تھا، لیکن یہ جو بائیکاٹ تھا یہ جان نکالنے والا کر کے اللہ زمین تنگ ہو گئی تھی، ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات پانی پہنچائے کیونکہ صاحب رسول اللہ کی صحبت تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
شوہر ہو اپنی جگہ پر، بھائی ہوگا اپنی جگہ پر، حضور کا حکم ہے یہ نہیں بات کرنا ہے، سلام بھی نہیں ماننا بھی تو چاہیے۔ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے، اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے، مولا اس وقت کا ریٹ ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، 1000 نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی درہم چاندی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری سستی ہے، نفس کی کاہلی ہے، مولا تو معاف کر دے۔ نہیں کنواں ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیتیں نازل فرمائے، پارٹنرشپ میں تو کر لیتے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول قبضے میں رہے گا۔ ایک دن حضرت ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ قبضے میں جب ہے سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، حضرت عثمان نے آدھا ان کی توبہ کا اعلان ہوا، اور مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضور نے یہ آیت جیسی تلاوت کی، دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لیے، کعب بن مالک خوشخبری ہوئی، مرارہ بن ربیع خوشخبری، ہلال خوشخبری، کیا آیتیں اتر گئی، اور جب یہودی کی ان باری کو مکھیاں مارتا وہ کہتے ہیں ان کی کیفیت حضرت کعب بن مالک کو، جب پانی کہتے ہیں میں جس حالت میں تھا سر پر دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا، چالاکی کر گیا، اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں، تو اب حضرت اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں، باقی آدھا جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی آدھے کی جو سب پارٹنرشپ ایک چلا رہے ہو، طرف، لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں ہے، پھر حالات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں وہ دلوں کا قرار ہے، وہ دلوں کا سکون ہے، صحابہ اس کے لیے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہم خاندان میں کیسے رہیں گے، نہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہماری غلطیوں کی سزا ہے، 50 دن تک صبر کرنا معمولی بات نہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرنے پا گیا تھا، بیویاں نہیں بات کر رہی، بچے نہیں بات کر رہے، گھر والے نہیں بات کر رہے، پڑوسی نہیں مل رہے، صحابہ نہیں مسافہ کر رہے، خود رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، لیکن ان کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا کہ توبہ قبول تو کر لی، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کو قرآن بنا کر کے قیامت تک کے لیے نازل کرنا، مدینے میں اب قیامت تک مومنین تلاوت تو کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بشارت بھی ان کی اس میں ساتھ رہے گی، 3 لوگ پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتاری، خدا پر ریٹرن یہ 3 کرتے لوگوں ہو کے متعلق ختم نہیں ہوتا، بہرحال آپ کی زندگی میں کبھی اگر ناموس رسالت کا مسئلہ آئے، حضور کی عزت کی بات آئے، لوگوں کو نفع دیتا ہے، مت کرنا، ہیلے بہانے مت ڈھونڈنا، ورنہ پھر حالات سنگین ہو جائیں گے، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہاری جوانی کس کام آئی تھی، تم جب جوان تھے تو حضور کی عزت کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے، 53 کنٹریز ایسی ہیں تم نے اپنے طور پر کیا کیا، مطالبہ تو کرتے، برا تو جانتے، ان ظالموں کو کوستے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف حضرت زرائی کرتے ہیں، بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، آپ کیا کرتے ہیں، ہم جتنا چلاتے ہیں یہ بھی ان کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب گالیاں دی جاتی تھی مکہ کے جاہل خبثاء، تو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت بہترین شاعر تھے، بہترین شاعر تھے،
وہ آتے پوچھا جاتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے اور پھر جس نے گالی دیا تھا اس کو چنتے تھے، پھر اپنے اشعار میں اس کی ایسی ہجو کرتے تھے حضور پاک ان کے لیے کہتے اللہ تجھے جبرائیل امین سے مدد کرے۔ اونچی بلڈنگیں بنانے میں یعنی گستاخان رسول کو چن چن کر کے جواب دینا یہ صحابہ اکرام کی سنت مبارک کو 200 منزلیں، یہ اور بات ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فوراً اس کا تلوار لے کر تو نہیں گئے لیکن اپنے اشعار کے درمیان ان ظالموں کی ہجو کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان گستاخان رسول کے لیے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے قریب میں دلی میں تھے تو ہمارے جو انویسٹیگیشن والے آفیسرز تھے وہ بھی ہم سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لومڑی بار بار کہتے ہیں، شام کے عراق کے جس کو جواب دیتے ہیں اس کو پاکنڈی کہتے ہیں، لومڑی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں بالکل کہتے ہیں، اس لیے کہ جو غار میں گوفے میں چھپ کر کے بار بار اس طرح کے حملے کرتا ہے اس کو لومڑی کہا جاتا ہے۔ اگر گٹس ہے، ہمت ہے تو آ جائے، جس طرح میدان میں دلی میں اعلان کیا گیا تھا مسجد میں، جامع مسجد میں، اور ہم نے اعلان بھی کیا تھا ان ظالموں اور خبیثوں کی کیا اوقات، ان کی 7 نسلیں بھی میرے آقا کی عزت کے لیے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ سے، بڑے برتن پر رکھ کر۔ لیکن ایک بات ہے میرے عزیز، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی، جتنی استطاعت دی، ظالموں کو منہ توڑ جواب دیتے رہے 3 چمچ اس میں سے اور ان کو ان کی اوقات بتاتے رہے۔ یہ ہم نے اپنے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے، ایک دو نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے بہت ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، دیا جاتا ہے اور جینا حرام ہوتا ہے۔ ایک ان کے لیے خفت اور سبکی اور شرمندگی جو ہے یہی ایک موت کے برابر ہوتی ہے۔ بھر قطار لگا کہ طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، پورا ڈپارٹمنٹ لے کے بیٹھے، پوری حکومت ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، اور ایک ٹوٹی پھوٹی جماعت کا ایک مولوی ہمارے لیے اتنے چیلنج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ موت نہیں ہے تو ایک کیا ہے؟ گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک طاقت و قوت عطا کی ہے، میرے نبی کے گستاخوں کو جواب دینے کی جیسی طاقت ہے، جواب دیتے رہو اور اپنا نام ایمان والوں میں شامل رکھو۔ اکثر منافقین میں مت آؤ کہ سن کر کے نیچے نہ آ جائے، ایسے ہی کانوں سے بار بار کہتے لے لیا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سوچتے رہے محلے میں کہ دیکھا جائے گا، کوئی تو اٹھے گا جواب دے گا۔ 5 سال بعض جماعتیں ہیں بیچاری، دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت تبلیغ کے لیے تو پورے گھر چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے 40 دن تک بھی۔ ہمارے کپڑوں سے لپٹ اچھی بات ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں چھٹی میں جس طرح سے بھی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے بھی جواب کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ کہ ہم نے نہیں ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے بددعا کریں گے، ان کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ یہ دعا تو عورتوں کے لیے، عورتیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرتی رہے، ٹکڑا ایک ایک کو تقسیم ان کے اوپر ایسی تمام چیزیں ضروری نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا منصب دیا ہے اس کا استعمال کریں، لوگوں میں بیداری ظاہر لے کر اپنی جھوپڑی اور ایمان کی قوت نوجوانوں کے اندر ایسی رہے کہ یہ جہاں جیتا رہے وہ سر اٹھا کر کے جیے کہ میرے نبی سچے اخلاق والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ کردار پر پیدا کیے گئے۔ بہرحال یہ منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو۔ میں نے جن 3 کا ذکر کیا وہ صحابہ تھے، وہ مخلصین تھے، وہ مومنین تھے۔ ان آیت یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جو بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا۔ احساس کا وہ رسول تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل ہے، شفقت کرنے والا۔ رسول پاک کی صفات اس میں بیان کی۔ جو اس حال میں میرے عزیزو، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، اسی لیے تو امتی امتی کرتے رہے زندگی بھر۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ افطار ہو رہی ہو،
مسجدوں وہ میں ہماری جاؤ تکلیف کو گوارا یا کہیں نہیں ایسی کرتے جگہوں پر جا کر افطار جو کرو نہ جہاں بھولا دوسرے ہم لوگ غریبوں کو رضا تمہارے یاد افطار اس تو کی کرنا اپنی ہی ہے عادت لیکن کی اپنے تھی۔ ہاتھ سے اٹھا کر اپنے نبی بھائی پاک کو صلی اللہ کھجور بھی تعالیٰ دے علیہ دیا۔ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا خیال کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نے نہیں آیا۔ نظام تمہارے لیے رکھا ہے۔ وہ ہمارے محسن صحابہ اعظم ہیں، کرام یہاں پر فرماتے بھی ہیں، یاد کرتے رہے، ایک قبر وقت میں بھی تھا جب تم رمضان جاؤ کے گے روزے تب بھی کی وہاں افطاری تشریف کا لائیں وقت گے، قریب تھا۔ اور آخرت میں بھی 70 قیامت کے صحابہ دن جو بھی حال اصحاب یہی ہے، صفہ میں ہیں، نبی حال پاک کے یہی حجرے ہے۔ کے ایک باہر صحابی نے بیٹھے پوچھا حضور آپ کو ایک قیامت دودھ کا کے دن میں پیالہ کہاں آیا ہے، ڈھونڈوں، چند کہاں کھجوریں تلاش آئی ہیں اور کروں؟ سب میرے آقا نے دسترخوان فرمایا پہ۔ 3 اور ایڈریس افطار کے دیے، لیے چند ہی لمحے میدان باقی قیامت رہ گئے۔ میں ڈھونڈنے کے نبی 3 پاک پتے صلی اللہ تھے، علیہ وسلم نے اپنے حجرے کہا میں اندر دیکھا، میری حضرت امت عائشہ پیاس سے سے کہا کہ تڑپ رہی عائشہ ہوگی تو باہر حوض نظر کوثر کرو، پر کوئی میں باقی تو نہیں رہ جام گئے، بھر بھر کر کے اپنی کوئی امتیوں کو مسافر کوئی پلا رہا اجنبی تو ہوں، نہیں ہے۔ حضرت وہاں تم عائشہ مجھے کہتی ڈھونڈ ہیں لینا۔ وہ اگر وہاں نہیں ملا تو میزان عمل جہاں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں کھولی جا رہی ہوں گی وہ بہت سخت معاملہ ہوگا، تول کر کے وہاں پر میزان عمل کسی کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہیں فرشتے اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے دوزخ میں لے جائیں گے، فوراً حکم ہو جائے، وہ سخت معاملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں کھڑا رہو، اور غرقت کے نیچے کیا کھڑا ہے، دعا کرتے کرتے افطار کرنے کے لیے میرے اپنے آقا بیٹھے، امتیوں کے چند لمحے نیکیوں میں باقی کچھ رہ نہ گئے کچھ تھے۔ ڈال کر کے صحابہ ان کا کہتے پلہ ہیں بھاری کر رہا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے، کہ کسی نہ کسی طرح یہ میرے بچ آقا جائے، یہ دسترخوان بچ چھوڑ جائے۔ کر اٹھ گئے اور یہاں چل تک کر کے کہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک امتی بڑا لمبا پریشان حال تھا، رو رہا تھا، حضور اکرم صلی کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے وسلم فرشتے میزان عمل میں لے آئے اس کو پتا تھا کہ کیا آنے والے ہونا۔ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ اعلیٰ وسلم حضرت نے اس کا پورا نقشہ جو ہے ایک نعت میں کھینچا ہے، حضور نے ہاتھ پکڑ کر پورے اشعار مجھے یاد نہیں لیکن سنو گے تو پورے قیامت کا منظر اس میں کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا دسترخوان پر بیٹھا ہر طرف ایک دودھ کا حیرت زدہ تختہ کیا ہے۔ وہ آیا ہوا مسافر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ فرمایا، یہاں کسی کے لیے سب روزے والے اور دودھ پی ایک گیا، وقت ایسا آئے گا کہ امتی پریشان ہو کر میزان عمل پہ کھڑا ہو، حضور نے اپنے بہت تیز قدموں سے وہاں پر تھوڑی سی پہنچا، کھائی اور صحابہ کو دیا، صحابہ حضور آؤ ورنہ دم میں فیصلہ ہو جائے گا، سب انہیں وہ کھجور کھا امتی لی۔ پکار رہے ہوں۔ اب اس کے حضور بعد آ وہ گئے، بندہ پوچھتا ہے اس کے اعمال تولے ہی جا رہے تھے، جو اس کی آیا ہوا ہے نیکیاں وہ کہتا ہے محمد تھی کہاں نہیں، ہے یا نبی کم پاک تھی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ برائیوں وسلم کا نے اس پلہ وقت بھاری تک ہو رہا اسے تھا۔ وہاں احساس قیامت ہونے کے نہیں دن دیا، جو میں ترازو اللہ کا ہے، رسول۔ یہاں دنیا کے ترازو کے سب برعکس سے ہے، پہلے اس کا پیٹ یہاں آپ بھر جائے، اٹھائیں گے سب ترازو، سے اب پہلے تو اس سب کی ڈیجیٹل ہے، ضرورت آپ کو پوری کیا ہو پتہ جائے۔ چلے گا، ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں صحابہ نے ترازو کہا ہوتا میرا کیسے، ہاتھ جس نے تھاما تھا تولنے وہ کے لیے جو اللہ ہوتا کا تھا پہلے ایسا کاٹا اٹھاتے تھے صلی اللہ تعالیٰ اور علیہ 2 وسلم نے پلے ہوتے احساس تھے، میرے ایک پہ پتھر رکھا جاتا ہے، ایک پہ آج سامان رکھا اللہ جاتا تعالیٰ نے ہے، کوئی جو چیز وزن تمہارے ہوتا ہے وہ پاس کدھر دی جائے گا، ذخیرہ اندوزی کے جرم نیچے جائے گا میں نا، کبھی مبتلا جو مت وزن ہو۔ ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ذخیرہ ہلکا ہوگا اندوزی وہ کا مطلب یہ اوپر کہ جائے گا۔ خزانے جمع کرتے لیکن رہو، ڈیجیٹل میں تو قرآن کچھ پتہ کہتا نہیں، ہے خالی نمبر آتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب قیامت کے دن تو ولا جو ترازو ہے اس فی کے سبیل ڈیجیٹل اللہ ہونے کا کہیں پر فبشرهم ثبوت نہیں ہے بعذاب علیم۔ کہ نمبر آئیں گے، وہاں پر بھی ایسی ترازو ہوں گے، 2 پلے ہوں گے، لیکن وہاں کے متعلق فرمایا گیا کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ نیچے نہیں جائیں گے، جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، ان لوگوں کو بشارت دے دیں جو دردناک عذاب۔ بھاری ہوگا یوم قیامت کے دن اوپر جائیں گے، برائیاں بھاری ہوں گی تو اوپر جائیں گے، نیکیاں بھاری ہوں گی تو اوپر جائیں گے، پلہ بھاری ہوگا یعنی اوپر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے آ گئے اس امتی کے پاس، اس دن آگ توجہ تپائی جائے، اللہ کرے کہ ان میں وہ امتی اور ہم پھر یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تیز تھے قدموں سے آئے، ان کی اس کا پیشانیوں کو پلہ داغا برائیوں جائے کا گا، اوپر جا ہی پیٹھ کو رہا داغا تھا۔ جائے گا، حضور ان کے پاک صلی اللہ علیہ بازوؤں کو وسلم نے داغا جائے گا، نیکیوں کے پلے میں کوئی اور چٹھی کہا اس میں جائے گا، رکھ چکھو یہ تمہارا وہی مال کوئی ہے چیز جس رکھ کو دی، تم جمع کر کے اچانک اس کی سانپ نیکیوں طرح کا بیٹھے پلہ رہتے بھاری ہو گیا، اگر اللہ فرشتوں نے کہا جا خوب فلاں جمع بن کرو، فلاں خوب تجھے حاصل جنت کرو، کا پروانہ لیکن اس کا سنائے حق بھی ادا کرو، اس کا وہ حق اتنا ادا کرو۔ خوش تھا، آج حالات ہمارے وجد میں آ پوری گیا، امت کے میرے لیے آقا سے اس عرض قدر کرنے لگا یا درگزر رسول ہیں۔ اللہ میں یہ ایک کیا تھا؟ ریکویسٹ کر کے اپنی گفتگو میں تو گیا تھا برباد، جہنم میں جاتا، یہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے ایک رات سب سوئے تھے، تو تنہا بیٹھا تھا، چل کر کے ابھی ہم سب سوئے تھے اور رات کو تو تنہا بیٹھا، لیکن اور دسترخوان دل سے پر یاد کھجور کرتے اٹھا ہوئے کر مجھ پر ایک بار بارگاہ رب درود العزت پڑھا، میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا وہ میں نے محفوظ کر لیا تھا تیرا درود، وہ آج یہاں لا کر پلے میں رکھ دیا، وہ سب سے بھاری ہو اے گیا۔ اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی اسی نعمت لیے دی میرے ہے،
मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नुम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला है क़यामत के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं तो ये कि अगर तुम्हारे दिल में आयत जो एहसास आई भी है पैदा लक़द हुआ, जाअकुम, इसकी तफसीर बहुत तवील हो जाएगी कि हुजूर कभी भी अपनी उम्मत को तकलीफ में देखना गवारा दर्द ये यहाँ बैठ करके भी बिल्कुल करता था। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। हुजूर के हो जाओ, हुजूर तुम्हारी यहाँ पर भी देखभाल कर रहे हैं, इनायतों पर इनायतें और वहाँ पर भी इनायतें हैं। अल्लाह करीम हमेशा हमें जलवे रसूल में रखे। को जिनके माँ बाप का साया आज हमने जो सूरत तिलावत की, जिनका कोई मेन जो सूरत थी वो सूरह यूनुस है, तू उनका हामी जो 11वें पारे का अहम सब्जेक्ट है। मैं तो सूरह तौबा की आखिरी आयतें